آج بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، ایک مرد، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، انہوں نے نام نہیں بتایا، اتنے ڈرے ہوئے ہیں بھائی، ایک مرد، نہ لوکیشن بتائی کہاں سے بات کر رہے ہیں، اور بس ایک اجنبی مرد ہے بھائی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کے ذمے گھر کا کام کاج نہیں، جیسے جھاڑو پونچھا لگانا یا برتن وغیرہ دھونا، اس بارے میں وضاحت فرمائیں کہ گھریلو کام کس کی ذمہ داری ہے؟ بہت تپے میں بھائی۔ عورتوں میں مشہور ہے کہ کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے اولاد دیتی ہیں، اس لیے ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کریں۔ دیکھو بھائی، نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ نسل بڑھانا ہے۔ ہر مخلوق میں اللہ نے نر اور مادہ کا نظام رکھا ہے نسل بڑھانے کے لیے، انسانوں میں بھی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نکاح سے دور رہنے سے منع کیا ہے، اور محدثین نے اس کی علت بیان کی ہے کہ اسلام میں نکاح سے دور رہنا اس لیے ناپسند ہے کہ یہ اولاد کی کمی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جلد نکاح کا بھی حکم اس لیے تاکہ اولاد زیادہ ہو، اور پھر عورت کے بارے میں حکم ہے کہ جو عورت اولاد تمہیں زیادہ دے اس سے نکاح کرو، تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ ہے نسل بڑھانا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسل بڑھے، عورت بھی چاہتی ہے، مرد بھی چاہتا ہے، اور اس کے پھر دنیا میں بھی ان کو فائدے ہوتے ہیں، اور جوانی میں بھی، اور بڑھاپے میں بھی، اور آخرت میں تو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے نیچر کے خلاف چلا دیا، جیسے وہ گے میرج کا رواج دنیا میں چل پڑا نا، وہ نیچر تھوڑی ہے، لیکن جو گے کے عادی ہو گئے، اللہ کی پناہ، ان کو عورت میں دلچسپی نہیں ہے، جو عورتیں عورتوں کی عادی ہو گئی ان کے مرد میں دلچسپی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو فیملی پلاننگ کے زہریلے نظریات سے ڈس گئے، ان کو زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے۔ تو یہ فطرت کے خلاف ہے، ورنہ انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اولاد زیادہ ہو۔ قرآن مجید میں تو پچھلی امتوں میں جب اللہ نے پیغمبر بھیجے تو وہ پیغمبر ان قوموں کو بتاتے تھے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس سے تمہاری نسل بڑھ جائے گی، اللہ تمہیں بچے زیادہ دے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ تو نسل کا زیادہ ہونا تو اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن نے اولاد کے بارے میں کیا کہا؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہبہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہبہ کر دیتا ہے۔ تو ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں، تو اولاد گفٹ ہے، یہ پینلٹی نہیں ہے۔ رہا یہ ٹوپی ڈرامے جو آج کل چل رہے ہیں کہ تربیت نہیں ہو سکے گی، ان سب باتوں کے میں اپنے بیانات میں جواب دے سکتا ہوں۔ اولاد زیادہ ہوتی ہے تو تربیت زیادہ اچھی ممکن ہے، کیونکہ بہن بھائی خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پر۔ باقی تربیت نہ کرنے کا کسی نے فیصلہ کیا، وہ تو ایک بچے کی بھی نہیں کرے گا، بگڑ جائے گی، وہ تو تباہ ہو جائے گا، یعنی وہ بچہ بھی بگڑ جائے گا۔ تو اور اگر جو ہے تربیت کی کوشش کرے گا تو زیادہ کی تربیت آسان ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی بچے اکٹھے پیدا نہیں ہو جاتے، اگر کسی کے 10 بچے ہیں تو 10واں جب ہوتا ہے تو پہلا وہ جوان ہو کے باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے، تو اکٹھے تھوڑی ہو جاتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح۔ تو لوگ تانا دیتے ہیں نا، برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہو اور کوئی کام نہیں۔ بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں۔ 10 بچے اگر کسی کے ہیں تو 10واں جوان ہو چکا ہوتا ہے، پھر پہلا جوان ہو چکا ہوتا ہے، پھر 10واں مارکیٹ میں آتا ہے، اور وہ جو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں وہ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں ماؤں کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے فضول قسم کی چیزیں ہیں جو معاشرے پہ مسلط کر دی گئی ہیں۔ رزق کی تو تنگی کا مسلمان تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ نحن نرزقکم وایاہم، اللہ کہہ رہے ہیں اولاد ہم تمہیں دیتے ہیں تو روزی بھی ہم تمہیں دیں گے، ان کو بھی تمہیں بھی۔ اگر رزق کی تنگی کے خوف سے اولاد روکنا جائز ہوتا نا، تو سب سے پہلے صحابہ کو حکم ہوتا کہ بچے روکو، کیونکہ وہ تو اصحاب صفہ والوں کے پاس تو ایک ایک لنگیاں ہوا کرتی تھیں، ایک دوسرے کی طرف پش کر کے بیٹھتے تھے وہ، کہ ہمارا سطر نہ کسی دوسرے کو نظر آ جائے۔ اتنی غربت تھی، اتنی غربت۔ ان کو جب ترغیب دیے بچے زیادہ پیدا کرو، تو آج جو انڈے پراٹھے صبح شام پھوڑ رہے ہیں بچے، ان کے بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں، کوئی سٹی اسکول میں پڑھ رہا ہے، ان کمبختوں کو جو ہے نا نسل روکنے کا خیال ہو رہا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے۔ تو یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے۔ اللہ کہے گا کمبختوں تمہیں میں صبح شام کھلا کھلا کے میں نے اتنی رزق کے دروازے کھول دیے، ہزار ہزار کے گز کے بنگلے تم لوگوں نے بنا لیے، اور تم اب اتنا تم نے کھا لیا اور تمہیں ڈر ہے کہ آگے اولاد کو کون کھلائے گا۔ یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے، اس لیے اس کو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ بعض یہ باتیں کرتے ہیں عورتیں کی صحتیں خراب ہو جائیں گی، تو یہ میں نے پورا ایک بیان اس پہ میڈیکل سائنس کی کتابوں سے حوالے دے کے، جو UK کے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹرز ہیں ان کے حوالے سے میں نے بتایا، پورا بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، YouTube پہ مل جائے گا، کہ عورت کی صحت بچے پیدا کرنے سے اچھی ہوتی ہے۔ جو کنٹینیو نسل پیدا کرتی رہتی ہیں وہ زیادہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ نسل روکنے سے بڑھاپا آتا ہے، موٹاپا، بڑھاپا، یہ ساری بیماریاں نسل پیدا کرنے سے نہیں، نسل روکنے سے ہیں، کیونکہ نسل پیدا کرنا یہ تو نیچر ہے نا۔ اب نیچر پہ چلیں گے تو صحت اچھی ہوگی، نیچر کے خلاف چلیں گے تو صحت خراب ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں کے دلائل سے میں جواب دے چکا ہوں۔ تو نکاح کا بنیادی مقصد نسل بڑھانا ہے، یہ خوب سمجھیں۔
اب میاں بیوی میں جب نکاح ہوتا ہے تو ایگریمنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اولاد چاہیے، آپ کو بھی اولاد چاہیے. اب اس دوران چونکہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو دنیا میں کوئی بھی قوم جب یا دو آدمی بھی اکٹھے رہیں گے کسی حکمت سے، تو وہ اکٹھے رہنے کے کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دو آدمی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں مل کے، اس کے لیے ان کو سفر کرنا ہے اور چھانگا مانگا کے جنگلات میں جانا ہے، مثال دے رہا ہوں. اب جب وہ جائیں گے تو ان کا جو کانٹیکٹ ہوا ہے بیسیکلی وہ چھانگا مانگا کے درختوں کو کاٹ کے فروخت کرنا، یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. کانٹیکٹ کی بیس یہ ہے، لیکن سفر کے دوران وہ کیا کریں گے، اپنے کاموں کو ڈیوائڈ کریں گے کہ یار تم ایسا کرو، تم جہاز کا ٹکٹ کرواؤ، میں اتنی دیر میں بیگ تیار کر رہا ہوں جو ہے نا، تم ذرا دیکھو کہ کون سی ایئر لائن سے جانا مناسب ہوگا، یا دوسرا تم وہاں تم یہ کام کرو میں یہ کام کرتا ہوں، تم وہاں چھانگا مانگا کے جو جنگلات ہیں ان لوگوں سے رابطہ کرو، خلاف قانون ہے یا نہیں ہے یہ ٹینشن ہے تم اٹھاؤ، میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں. تو کہیں بھی دو لوگ جب ہوں گے نا تو وہ کاموں کو ڈیوائڈ کریں گے. تو مرد اور عورت بھی جب وہ ایک ساتھ رہنے کا کانٹیکٹ کرتے ہیں نسل کے لیے تو پھر وہ کاموں کو ڈیوائڈ ان کے کرنا پڑتا ہے. اب دو قسم کے کام ہمارے پاس ہیں، کچھ کام وہ ہیں جو گھر کے ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں جو گھر سے باہر کے ہوتے ہیں. تو یا تو یوں ہوتا کہ بیگم کو کہتے ہیں کہ آپ گھر کے باہر کے کام کریں، میں گھر کے کام کروں گا. یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کیونکہ عورت پردے کی چیز ہے اور گھر کے باہر کے کام میں محنت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یا پھر یہ ہو جاتا کہ دونوں گھر کے باہر کے کام کریں گے تو گھر کا کام کون کرے گا پھر، یا یہ ہو جاتا کہ دونوں گھر کے کام کریں گے تو گھر کے باہر کا کام کون کرتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی جو آپ کے داماد تھے ان کو حکم دیا رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی گھر کے باہر کے کام کریں گے اور حضرت فاطمہ گھر کے کام کریں گی. تو یہ رواج چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے، یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مرد جب گھر کے باہر کے کام کر رہا ہے تو بھائی آپ گھر کے اندر کے کام کریں. تو یہ اس لحاظ سے آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گی تو یہ دلیل دینا کہ میرے ذمے گھر کے کام نہیں ہے، یہ دلیل غلط ہوگی. یہ تو پھر مرد بھی کہہ سکتے ہیں میرے ذمے گھر کے باہر کے کام نہیں ہے. خواتین کہتی ہیں ہم کوئی ماسی ہیں جو گھر میں پوچھا لگائیں. تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں کو خانسامہ رکھا ہوا ہے جو باہر سے انڈے لے کر آ رہا ہے اور دہی لے کر آ رہا ہے آپ کے کہنے پر. تو جیسے وہ گھر کے باہر کے کام کرنے سے خانسامہ نہیں بن گیا تو آپ گھر کے کام کرنے سے ماسی نہیں بن گئی ہیں. ہاں جو مالدار لوگ ہیں ان میں مرد گھر کے باہر کے کام نہیں کرتے، انہوں نے نوکر رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھر کے اندر کے کام بھی خواتین سے نہیں لے سکتے. وہ خواتین جو ہے نا وہ پھر گھر میں ان کو ایک خادم لا کے رکھیں گی. اس لیے فقہاء نے بیان کیا اگر آپ بہت کسی مالدار عورت سے شادی کرتے ہیں جن کے گھروں میں کام کا رواج ہی نہیں ہے، انہوں نے ماسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے وہ بیوی کو نوکر لے کر دے، وہ کوئی ماسی کا انتظام کرے تاکہ وہ گھر کے اندر کے کام کرے. وہ تو کیونکہ قرآن نے حکم دیا نا عاشروہن بالمعروف، ان سے عمدہ طریقے سے پیش آؤ. تو عمدہ طریقہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، کلچر بھی بتاتا ہے بعض دفعہ کہ یہ اس کے لیے تو مناسب ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے. تو جو بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی عورتیں گھر میں کام نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے ابا کے گھر میں کبھی انہوں نے کیا ہوتا، وہ ماسیاں رکھی ہوتی ہیں، ملازمین رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ نے بڑا اونچا ہاتھ مارا، آپ خود جناب دکان آپ کی پکوڑوں کی تھی، شادی آپ نے کسی اونچی فیملی میں کر لی جو گھروں میں ان کی عورتیں کام کرتی نہیں ہیں سرے سے، تو وہ یہ عورت کہہ سکتی ہے کہ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں کہ گھر میں پوچھا ہوتا کیا ہے، جھاڑو ہوتی کیا ہے، ہم نے تو اپنے باپ کے گھر میں ملازموں نے کام کیے ہیں تو آپ بھی ملازم کا انتظام کریں. تو ایسی صورت میں شوہر کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے ملازم کا انتظام کرے. ورنہ نارمل اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی، جیسے کہ نارمل گھروں میں ہوتا ہے مرد بیچارہ باہر سے انڈے لے کر آ رہا ہے، دہی لے کر آ رہا ہے، جاب کر کے پیسے کما رہا ہے. عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب مرد گھر میں آئے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے اور اس کے جو ماں باپ گھر میں موجود ہیں پہلے سے، ساس سسر، ان کی بھی خدمت کرے. کیونکہ یہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا بھائی، وہ تو آپ کے لیے گھر سے باہر گھوم رہا ہے، تو آپ اس کے رشتہ داروں کو جو ماں باپ ہیں کم از کم ان کو سنبھال لیں آپ. تو یہ اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر عورت یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر مرد کا اس پہ غصہ ہونا بالکل بجا ہے اور اس کو ملامت کرنا بالکل بجا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھ پہ میری ذمہ داری نہیں ہے. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mera Deen o Iman Islamic channel.